آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو 27ویں ترمیم منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تمام اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل، تمام جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، افواج پاکستان کے اوپر حملہ ہو، انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ ہو، کیوں؟ اور صرف اس وقت جب انڈین میڈیا اور بھارتی عناصر یہی کام کر رہے ہیں. یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے. یہ وہ تمام تانے بانے بول رہے ہیں جو ملک آئی ایم ایف کو لے کر آئے، آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا، خود اپنی حکومت جانے سے پہلے آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا، اور پھر آئی ایم ایف کو چٹھی کیا لکھتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے دو، ان کی مدد نہ کرنا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے جو کہتا ہے میری حکومت کو ختم کرنے سے پہلے اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دینا چاہیے تھا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیاستدان کہتا ہے؟ یہ اس ملک سے محبت کرنے والا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کو حملے بار امریکہ کی پارلیمنٹ میں اور جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے خلاف بیانات دلواتا ہے، بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے اندر افواج پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھواتا ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ محب الوطن کراتا ہے. یہ آزادی رائے ہوتی ہے؟ یہ اظہار آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس طرح کا ہر عناصر کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، جیسے ایک قومی سلامتی کو جو تھریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. مطلب بس بھی ہونی نا، انف از انف. آپ نے بات کرنی ہے، اگر آپ کو کوئی جیل میں ہارپک پلا دیا ہے یا آپ کو اللہ معافی دے 3 دن مرنے کی خبر آتی رہی جو آپ کی بہنوں نے، کیسے ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے کی خبر پھیلا سکتی ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھو. جب حکومت میں تھے تو جادو ٹونا کر کے بے وقوف بنائے رکھو، دم درود کر کے بے وقوف بنائے رکھو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے. کے پی کے گورنر ہاؤس کو کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے. جن کا یہ ملک ہے ان کو اس کا دفاع کرنا آتا ہے. پاکستان کی عوام کو، افواج پاکستان کو اس ملک کا دفاع بہت اچھی طرح کرتا آتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرنا آتا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر. یہ اب تفریق ہو چکی ہے، یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے، کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے، اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر یہ بھی میں بات بتا دوں کہ غلیظ زبان، گھٹیا زبان، گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا، اس کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں، ان فوجی افسران، سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے، تم ان کو کانٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں، جو ملک کے خلاف یہ بیانیہ بناتے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف. اور کوئی بھی بناتے ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. فلڈ آئے، آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کا ہیلی کاپٹر، وہ شہید ہوئے جب وہ فلڈ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے 2022 میں. کیا کہا انہوں نے؟ ان کی پوری جماعت نے اس عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس بانی پی ٹی آئی کہنے کے اوپر اس شہید افسر کا تمسخر اڑایا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہ شہید ہوئے. یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ گندی ذہنیت ہے. جس وقت ہم مارکہ حق لڑے تھے ایک قوم بن کر، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں، چاہے وہ تمام جو افواج پاکستان ہیں ان کے سربراہان ہوں، چاہے وہ عوام ہو، میڈیا ہو، ہم سب مل کر ایک قوم ہو کر مارکہ حق اور بنیاد المرصوص جب لڑ رہے تھے، یہ انڈین میڈیا کا سہولت کار بنا ہوا تھا. سارے ایویڈنس آپ کو دکھا دیے، سارے کا سارا جو
اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو دکھا دیں. ان کی اپنی آج تک مارکہ حق اور بنیان المرصوص پر کس نے ٹویٹ نہیں کیا؟ اگر وہ پاکستانی ہے تو عمران خان نے ٹویٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ اصلیت. اور آج بہنیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کو کنٹروورشل کرتی ہیں، ان کا سہارا لیتی ہیں. اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اور پھر آپ کو آپ کے اعمالوں کا سزا ملی ہوئی ہے. آپ قید میں، جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، آپ نے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو بطور وزیر اعظم آپ نے کرپشن کی ہے، آپ اس کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں. آپ بدلہ اداروں سے نہیں لے سکتے، آپ بدلہ عوام سے نہیں لے سکتے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور شور مچانے کے لیے. ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 میں ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. اور آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ملک کی عزت ہو رہی ہے، عسکری، دفاعی، معاشی ترقی ہو رہی ہے. ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ترقی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں. یہ تمہیں تکلیف ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، تمہیں یہ تکلیف ہے؟ پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ہمارے ملک کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. جو تم نے ملک کی جو فورن پالیسی تھی اس کو تباہ کر کے تم گئے تھے، تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے. تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہارے منہ سے نقاب اٹھ رہا ہے. تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے. عوام کو تمہاری اصلیت پتہ چل چکی ہے. سیاست کرو، ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو. سیاست کرو، غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو. اور بار بار پاکستان کا آئین، پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے. اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا. نہ میں جا سکتی ہوں، نہ آپ لوگ جا سکتے، نہ کوئی، کسی کو اجازت نہیں ہے. جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے. پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ راہ راست پر نہیں آئے نا، تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے. کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا. کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ بڑی واضح طور پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تمام شواہد، تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں. اور جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب ریاست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے. اور جب ایک انسان خود تلا ہو اپنا نقصان کرانے پہ، تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو، دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو، ملک کے خلاف سازش کرے، ملک کے دفاع کے خلاف سازش کرے، ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تماشا بنا کر رکھتی ہے. جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا، اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے. تبھی یہ ملک، جو ملک دشمن ہے، ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے.
اور فریڈم آف ایکسپریشن، ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.